کلپ نمبر 1670۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ تغابن کی آیت نمبر 10 سے 13 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ ترجمہ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا انکار کر کے کفر کیا اور ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرتی ہیں، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا اور سخت عذاب ہونا صرف کفار کے لیے ہے۔ گناہ گار مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو، انشاءاللہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہ کرے گا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کی، مرض کی اور مال کے نقصان وغیرہ کی، الغرض ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا کہ وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ خیال رہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں مگر آتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، لہٰذا یہ آیت سورہ شورى کی اس آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے کہ خلاف نہیں۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لیے بہت مرتبہ گناہ کا کفارہ بنتی ہیں یا درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، جبکہ کفار کے لیے عذاب ہیں۔ لہٰذا زیر تفسیر آیت بالکل صاف ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ، اور اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے مانو اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا اسے بھی مانو۔ پھر اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری سے منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صریح پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح ضروری ہے، کیونکہ دونوں اطاعتوں کو ایک ہی طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے مگر اعتماد اور بھروسہ صرف رب تعالیٰ پر کیا جائے۔ لہٰذا بیماری میں علاج کرنا، مصیبت میں ظاہری حکام یا باطنی حکام جیسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا توکل کے خلاف نہیں۔